بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم کی آیت نمبر 17 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ والی آیت اور اس کے بعد والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے ایک قصہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، انا بے شک ہم نے بلوناہم انہیں آزمایا، بے شک ہم نے انہیں جانچا، بے شک ہم نے ان کی آزمائش کی۔ تو بلوناہم کا جو لفظ ہے یہ بلون سے بنا ہے، اور بلون کہتے ہیں بلا کو، مصیبت کو کہتے ہیں۔ ہم کی جو ضمیر ہے یہ اہل مکہ کی طرف ہے۔ انا بے شک ہم نے بلوناہم ہم نے انہیں آزمایا، تو ان سے مراد اہل مکہ ہے۔ ان کو کس طرح آزمایا گیا؟ تفسیر خازن کے اندر اور تفسیر قرطبی کے اندر اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اور مفتی قاسم صاحب نے سراۃ الجنان میں اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، ان کو مال و اسباب کی کثرت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے مال و اسباب اور خوشحالی کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اندر تشریف لائے تو بجائے ان کا کلمہ پڑھنے کے، بجائے ان کی اتباع کرنے کے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب ہیں ان کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو ایسے قحط میں مبتلا کر دے جیسا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے لوگوں پر آیا تھا، جو اہل مصر پر قحط آیا تھا، ان پر ایسا قحط نازل فرما۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اہل عرب پر پھر اتنا زیادہ شدت کا قحط آیا، ایسی قحط سالی ہوئی کہ وہ لوگ مردار اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا انا بلوناہم بے شک ہم نے انہیں جانچا، ہم نے انہیں آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ کما بلونا اصحاب الجنت، جیسا باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا، جیسا ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ تو یہاں باغ والوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے تفسیر مدارک میں، تفسیر خازن میں اور تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو باغ تھا یہ یمن کا جو شہر ہے صنعاء، وہاں سے 2 فرسنگ تقریباً 6 میل کی دوری کے اوپر یہ سرے راہ ایک باغ واقع تھا۔ اس باغ میں بہت پھل پیدا ہوتا تھا۔ جو اس باغ کا مالک تھا وہ ایک نیک انسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سخاوت کی لازوال نعمت سے بھی نوازا ہوا تھا۔ وہ غریبوں کا، مسکینوں کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ اتنا سخی آدمی تھا کہ جب یہ پھل اس کا پکڑے کو آتا تو یہ منادی کو بھیجتا جو ندا کرتا، وہ اہل علاقہ کے مسکینوں، غریبوں، یتیموں کو بلاتا، وہ بیواؤں کو بلاتا،
کہ اب پھل پک گیا ہے. جب یہ باغ میں جاتا جتنا بھی پھل زمین پہ گرا ہوتا یہ سارا کا سارا مسکینوں میں صدقہ کر دیتا تھا. یہیں تک نہیں بلکہ جب پھل چننے کی باری آتی تو یہ باغ میں زمین پہ بستر لگا دیتا, چادریں بچھا دیتا تھا. جب پھل چنا جا رہا ہوتا, درختوں سے کاٹا جا رہا ہوتا, تو جو پھل نیچے چادر پہ گر جاتا وہ بھی مسکینوں کو دے دیتا. جب ساری کی ساری اس کی فصل یا سارے کے سارے اس کے پھل جب کٹ جاتے تو اس میں سے بھی 10واں حصہ غریبوں میں صدقہ کر دیتا تھا. اتنا سخی تھا, اتنا نیک اور پرہیزگار آدمی تھا, اور فصل کی کٹائی کے بعد بھی غریبوں مسکینوں کا یہ بڑا دھیان رکھتا تھا. تو اس کا باغ, اس کے باغ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا ہم نے انہیں آزمایا جیسا اس باغ والوں کو آزمایا تھا. تو جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے. تو جب پھل پکنے کا وقت آیا تو وہ تینوں بیٹے آپس میں گفتگو کرنے لگے, اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کہنے لگے ہمارا باپ تو بے وقوف تھا کہ محنت وہ خود کرتا تھا اور لوگوں کو صدقہ کر دیتا تھا, سارا دن خود کھپتا تھا, دن رات ایک کرتا تھا, لیکن سارا پھل غریبوں مسکینوں کو دے دیتا تھا. وہ کہنے لگے اب ہم ایسی بیوقوفی نہیں کریں گے, بلکہ ہم کیا کریں گے, اذ اقسموا, جب انہوں نے قسم کھائی. کس چیز کی قسم کھائی؟ لَيَسْرِمُنَّهَا, کہ اس کھیت کو کاٹ دیں گے, مصبحین, صبح ہوتے. وہ کہنے لگے صبح صبح ہم اس باغ کو کاٹ دیں گے. لَيَسْرِمُنَّهَا جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ ہے سرم. سرم کہتے ہیں کاٹنے کو, اور پھل کاٹنا بھی اس کے اندر آتا ہے. اور سرم سے بنتا ہے سارم. سارم کہتے ہیں جو تیز دھار والی تلوار ہوتی ہے کہ جب وہ کسی جسم کو لگے تو جسم کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے, تو اس کو سارم کہتے ہیں. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اذ اقسموا, جب انہوں نے قسم کھائی, جمع کا صیغہ ہے. لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, کہ ضرور صبح ہوتے اس کھیت کو کاٹ دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ رات کو پلاننگ کر رہے تھے, تینوں بیٹھے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں, اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو تو آہستہ آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم صبح سارے کا سارا پھل اس کا کاٹ لیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ, اور انشاءاللہ انہوں نے نہ کہا. یہاں مراد انشاءاللہ کہنا ہی ہے, لیکن اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ, اور انہوں نے استثناء نہ کیا, کیونکہ ان کا باپ تو استثناء کرتا تھا. ان کا باپ جو تھا وہ جب پھل کے پکنے کا وقت آتا تھا اور جب پھل پک جاتا تھا تو پھل کاٹتے ہوئے استثناء کرتا تھا کہ یہ والا حصہ غریبوں کا ہے, یہ والا حصہ مسکینوں کا ہے, یہ والا حصہ یتیموں کا ہے. وہ اس پہ استثناء کرتا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ یہ چونکہ ہمارا باغ ہے تو اس کا پھل بھی ہماری ملکیت ہے, ہم اس میں سے کسی غریب کسی مسکین کو پھل نہیں دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ استثناء نہیں کیا, انہوں نے بخل کیا, انہوں نے کنجوسی اختیار کی. تو جب انہوں نے یہ سوچا اور یہ سو گئے, اب ان کے سوتے سوتے ہی کیا ہوا, فطاف علیہا, پس اس پر پھیری کر گیا, طائف من ربک, تمہارے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا. وَهُمْ نَائِمُونَ, اور وہ سو رہے تھے. یعنی ان کے سوتے سوتے ایک پھیری کرنے والا آیا. یہاں پھیری سے مراد ہے ان پہ مصیبت آ گئی. مصیبت کسی طریقے سے بھی آ گئی ان کے اوپر, یا آسمان سے کوئی بلا نازل ہوئی اور اس باغ کو خاک کر کے رکھ دیا, اس باغ کو جلا دیا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے,
گرمی کی وجہ سے، گرم لو کی وجہ سے، گرم ہوا کی وجہ سے جب پتے آپس میں رگڑتے ہیں تو چنگاریاں کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ 2-3 سال پہلے آسٹریلیا میں آگ لگی جنگلوں کے اندر، اور جنگل بھی جل گیا اور اس کے اندر جانور بھی جلس کے۔ کیلیفورنیا میں آگ لگتی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے یہ پہاڑوں میں جنگلوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کشنا یا اس طریقے سے آگ لگ گئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور مصیبت ان کے اوپر نازل کی۔ تو جب ان کے اوپر مصیبت آئی وہ سو رہے تھے، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ فَأَصْبَحَتْ کَالصَّرِيمِ، کَالصَّرِيمِ کا مطلب رات بھی ہوتا ہے، اور کَالصَّرِيمِ کا مطلب جو کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے اس کو بھی کَالصَّرِيمِ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی چیز کا بھوسا باقی رہ جاتا ہے اس کو بھی کَالصَّرِيمِ کہتے ہیں، کہ صبح ہوتے ہی کیا ہوا کہ ان کی جو ملکیت ہے، ان کا جو باغ ہے وہ سارے کا سارا جل چکا ہے۔ اگر کَالصَّرِيمِ سے مراد رات لی جائے تو جیسے ہم کھیتی کو کاٹ کے جیسے گندم اور چاول اگاتے ہیں تو جو باقی چیز بچ جاتی ہے ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو وہ بالکل کالا سیاہ کھیت بن جاتا ہے۔ تو کَالصَّرِيمِ رات کی تاریکی کی طرح ان کا جو باغ تھا وہ رات کا ڈیر بن گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا، انہوں نے ندا کی کہ چلو بھائی ابھی مطلب لوگ نہیں اٹھے ہیں، مسکین غریب اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یار سوتے سوتے پھل کاٹ دو، یہ نہ ہو کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اٹھو بھائی، جو ہم نے رات کو پلاننگ کی تھی ہم اس کے مطابق اب اس باغ کا پھل جا کے کاٹیں گے اور کسی غریب کو ایک پھل بھی نہیں دیں گے۔ فرمایا اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ صبح سویرے اگر کھیتی کاٹنی ہے تو چلو، اگر تم کاٹنا چاہتے ہو۔ فَانْطَلَقُوا، پس وہ چلے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے۔ يَتَخَاطَفُونَ، آہستہ آہستہ کہتے تھے۔ یعنی قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں کتنا پیارا ہے، اس سے اچھا جو اسلوب ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو جس طرح ہم منہ میں نہیں باتیں کرتے کہ چلو یار کسی کو پتہ نہ لگے، ایسے بات کرتے ہیں نا آپس میں، تو وہ اس طرح آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، وسپرنگ کر رہے تھے، آپس میں سرگوشی کر رہے تھے کہ یار جلدی جلدی چلو کہیں مسکین کوئی سن نہ لے، قدموں کی آہٹ کی آواز بھی نہ آئے۔ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جیسا وہ گفتگو کر رہے تھے قرآن نے ویسا ہی اس کو بیان فرما دیا۔ لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ تو یہ جو نشانی ہے کہ جس میں بخل اختیار کیا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا وصف نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے بخل اختیار نہ کریں۔ جو کنجوسی کرنے والا ہوتا ہے نا، اصل میں اس کا مال زیادہ نہیں ہو رہا ہوتا، کنجوس تو اس وجہ سے کنجوسی کرتا نا میرا مال کم نہ ہو جائے، حالانکہ اس کا مال پیک ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہوتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری راہ میں جو دینے والا ہے اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو جس نے اگائی 7 بالیاں اور ہر بالی نے اگائے 100 دانے، یعنی ایک دانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پہ صرف اجر نہیں، جو اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی دیا ہے اللہ اس کے بدلے بھی 700 پیسے دیتا ہے۔ کیسا رحیم ہے کہ جو ہم نے اس کی راہ میں پیسہ صدقہ کیا ہے، حقیقت میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ حقیقت میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے تو اپنی جیب سے پیسے نکال چکا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جو پیسہ نکالا جائے گا وہ ہاتھ سے نکلا نہیں ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ جس طرح ہم کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ مجھے قرض دو
میں تمہیں کئی گنا بڑھا کے واپس کروں گا، مجھے قرض حسنہ دو۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو قرض نہیں دیتے نا، اس کے بندوں کو دیتے۔ پھر اللہ ہمیں 700 گنا کا تو وعدہ فرما چکا، اور اللہ فرماتا ہے میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں بڑا غنی ہوں، میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ تمہیں لوٹا کے واپس کروں۔ تو صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی یاد فرمائیں تو آپ کی بات تو پتھر پہ لکیر ہوتی ہے نا، لیکن آپ قسم یاد فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ ہماری تربیت کے لیے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ ان کو دینا ہے۔ جس طرح یہ باغ والے 3 اشخاص کا واقعہ چل رہا ہے کہ ان کا باپ تو نیک تھا، وہ غریبوں فقیروں میں صدقہ کرتا تھا تو اللہ اس کے باغ میں، اس کے پھلوں میں برکت پیدا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کنجوسی اختیار کی، اور جب پھل پک گیا تو بجائے غریبوں مسکینوں کو اس کا حصہ دینے کا انہوں نے یہ نیت کی کہ صبح صبح جا کے ہم باغ کے اندر فصل کو، پھلوں کو کاٹ لیں گے اور مسکینوں غریبوں کو خبر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور تڑکے چلے، صبح صبح چلے۔ تو یہاں پہ وَغَدَوْا، اور صبح صبح چلے، عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اس ارادے پر کہ اپنی قدرت سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنی قدرت سے جا کے پھلوں کو کاٹ لیں گے۔ یہاں پہ اللہ پہ بھی توکل نہیں کیا، اللہ پہ توکل بھی نہیں اختیار کیا، اور اپنے طور پر کہنے لگے کہ ہم وہ پھل جا کے کاٹ لیں گے۔ فلما، پھر جب، رأوہا، جب اسے دیکھا، قالو، تو بولے انا لضالون، بے شک ہم راستہ بھول گئے۔ دالون کا جو مادہ ہے وہ دال ہے، دعاد الف لام، اور دال اس کو کہتے ہیں جو رستہ بھول جائے، کہتے ہیں ولضالین، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ان کے پیچھے ہمیں نہ چلانا جو اپنا راستہ بھول چکے ہیں، جو گمراہ ہو گئے۔ تو جب یہ اپنی اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ان کا باغ تھا، تو وہاں پہ تو راتوں رات اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈال دی تھی، ان کا باغ تو جل گیا تھا، وہ تو رات کی تاریکی کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہم رستہ بھول گئے، یہاں پہ تو ہم کل کو یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت چھوڑ کے گئے، تو آج یہ بھوسا بنا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم رستہ بھول گئے۔ آگے ارشاد فرمایا بل نحن محرومون، بلکہ ہم بد نصیب ہو گئے۔ کہتے ہیں یار اسی اجڑ گئے، ہمیں اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی ہے، اور یہ ہمارا ہی یہاں پہ باغ تھا جس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے ڈیر میں بدل کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم محروم ہو گئے۔ کالا، پس بولا، کالا وہ بولا، یہاں پہ اب واحد کا صیغہ ہے، اگر کالا ہو تو وہ ایک بولا، اگر لام کے ساتھ الف ہو کالا وہ 2 بولے، قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ سب بولے۔ تو یہاں پہ کالا، ان میں سے ایک جو تھا وہ بولا، کالا اوسطہم، ان میں سے وہ بولا جو اوسط میں سے تھا، جو ذرا درمیانہ تھا، جو تھوڑا نیک تھا ان میں سے، یا بعض علماء نے لکھا کہ جو عمر میں ان کے درمیانہ تھا، اوسط تھا، وہ تھوڑا نیک پرہیزگار تھا، تو وہ ان کو سمجھاتا رہا تھا رات کو بھی۔ اب یہ جو اس کا سمجھانا ہے وہ آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، کیونکہ بعض جگہ پہ علماء فرماتے ہیں قرآن کی آیتوں میں یہ لفظ اذکر چھپا ہوتا ہے، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، تو اس میں چھپا ہوتا ہے اذکر، یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ خطاب فرمایا نا، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، تو اس میں چھپا ہوا ہے اذکر، یاد کرو جب اس نے کہا تھا، تو یہاں بھی اذکر چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ، تو ان میں سے
جو سب سے نفیس تھا، جو ان میں سے پرہیزگار تھا، الم اقل لکم، وہ کہنے لگا میں تم سے نہ کہتا تھا، لولا تسبحون، کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا میں تمہیں سمجھاتا تھا اللہ کا ذکر کرو، یہ جو تم نے نیت کیا نا بعد میں سے مسکینوں کو کچھ نہیں دینا، ایسا کام نہ کرو۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں سمجھاتا تھا۔ یہ تو ہماری معاشرے کا بھی المیہ ہے نا، کہ جب کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر اس کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو جس کی بات تھوڑی سچی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں کہنا نہیں سا اینج نہ تو پھر بھی کیتا ہے۔ تو یہ اس طرح ان کو تنبیہ کرنے لگا، الم اقل لکم، کہ میں تم کو نہ کہتا تھا لولا تسبحون، کہ تم ذکر کیوں نہیں کرتے؟ قالو، اب وہ سب بولے، یہ جمع کا صیغہ ہے، قالو سبحان ربنا، کہ پاکی ہے ہمارے رب کو، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، کہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ ظلم کرنا ہوتا ہے جب کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے کسی اور جگہ پہ رکھا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اصلی جگہ سے ہٹا کے کسی کو کسی اور جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ظلم کیا نا۔ ظلم صرف فزیکلی نہیں ہوتا، ظلم یہ آپ کی آئیڈیالوجی کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے، آپ کی سوچ بھی ظلم ہو سکتی ہے اگر وہ حق کے خلاف ہے۔ تو ان کی بھی تو سوچ یہی تھی نا کہ جو باغ ہے اس کا جو پھل ہے ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے یہ سارا پھل خود ہی لے لیں گے، تو وہ ظلم کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، فاقبل کا مطلب ہے پس وہ آمنے سامنے ہو گئے۔ آمنے سامنے جب انہوں نے دیکھا باغ اجڑ گئے، تینوں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اب کھڑے ہو گئے کہ تو نہیں کیتا، تو نہیں کیتا، تم نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ فاقبل، تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کی طرف کیا کرنے لگے، یتلاومون، ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔ دوسرا کہ نہیں میں تو تم لوگوں کو منع کرتا تھا۔ اس طرح آپس میں ڈسکشن کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کرنے لگے۔ قالو، پھر سب بولے، جب وہ رولا شولا ڈال لیا آپس میں، سارا معاملہ ختم ہو گیا، جب سب خاموش ہو گئے تو پھر سوچا اور کہنے لگے، قالو، اب وہ سب بولے، یا ویلنا، ہماری خرابی، انا کننا طاغین، بے شک ہم سرکش تھے، ہم نے غلطی کی ہے۔ اب دیکھیں، اب انہوں نے دل کے اندر ندامت کا اظہار کیا، اور نیت میں اگر ندامت آ جائے تو یہی توبہ ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یار ہم نے غلط کیا، ہم سے سرکشی ہوگی، ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں ایسی نیت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اب وہ دل کے اندر شرمندہ ہونے لگے، اور شرمندہ ہوتے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، عسا، امید ہے، ربنا، کہ ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا منہا، کہ ہمارا رب اس سے بہتر بدل ہمیں عطا کر دے۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اور اللہ سے اس امید پر دعا کرنے لگے کہ اس باغ سے بہتر باغ ان کو عطا کیا جائے گا۔ اور روایات میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر باغ ان کو عطا کیا تھا، اس کا نام باغ الحیوان ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ نے ان کو باغ دیا تھا، وہ باغ کا جو ایک خوشہ تھا نا انگوروں کا، وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جانور کے اوپر ایک خوشہ رکھتے تھے، آدھا ایک طرف ہوتا تھا آدھا ایک طرف ہوتا تھا، اتنے بڑے بڑے اس کے بیج تھے۔ اللہ نے ان کے باغ میں ایسی برکتیں عطا کی تھی۔ تو قرب قیامت میں آپ کو پتہ ہے ایسے واقعات کا ظہور تو ہونا ہے کہ برکت ہو جائے گی چیزوں کے اندر، تو ایسی چیزیں ثابت بھی ہیں احادیث سے۔ یہ والا جو واقعہ ہے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ لیکن یہ جو باغ اجڑ گیا نا، جن لوگوں نے، جن علماء نے، مفتیان کرام نے
یمن کا سفر کیا ہے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ باغ اسی طرح سے اجڑا ہوا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا تھا، جب ان کو سزا دی تھی اسی طرح سے ہے، کالے پتھر ہیں نوکیلے، اس کے اوپر چلنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں روئے اور دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا کر دیا۔ آگے ارشاد فرمایا کذالک العذاب، ایسی ہوتی ہے مار، ایسا ہوتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرہ اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا مال اجڑے، قرآن پاک کی اس تربیت جو قرآن پاک میں ہماری کی جا رہی ہے، ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال کو چھپا چھپا کے نہ رکھو، غریبوں میں صدقہ کرو جو ان کا حق بنتا ہے۔ زکوٰۃ تو دینی ہے نا، اگر کھیت ہے، پیداوار ہے، اس کا عشر دینا ہے نا، وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو فرض صدقہ بھی ہم لوگ نہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم میں سے کروڑوں پتی ہیں، ان کی زکوٰۃ لاکھوں میں ہے لیکن نہیں نکالتے۔ سونا چاندی پڑا ہوا گھر میں، زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہے کہ یہ سونا اور چاندی اس کو پگھلا کے ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے جو ہم پہ زکوٰۃ بنتی ہے، جو ہم پہ عشر بنتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ حقیقت میں جو کنجوس شخص ہوتا ہے، جو بخیل شخص ہوتا ہے، اس کے مال میں حقیقت میں کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا دل بڑا رکھیے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے نا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ نے برکت دی ہے نا، ایک دکان تھی تو دو دکانیں اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوئی نا۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں تھی تو اللہ نے آپ کو گاڑی دی نا۔ آپ کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا نا۔ تو اللہ کا سب کچھ عطا کیا ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔